عزیزان گرامی، قرآن کریم میں 114 سورے ہیں۔ 100 اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ تو قرآن کریم 114 سورے، ہر سورہ کا ایک نام ہے، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور اللہ نے ان آیات کے اندر مسلسل انسانوں سے خطاب کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے۔ تمام صحابہ میں بحث ہو رہی تھی کہ قرآن کی توبہ سے متعلق سب سے افضل آیت کون سی ہے۔ سب نے اپنے اپنے طور پہ پیش کیا۔ میرے نزدیک یہ آیت افضل ہے، اس میں اللہ نے بڑی امید دلائی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت سب سے زیادہ خوش آئند ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اختلاف ہو گیا تو آپ جانتے ہیں اختلاف میں مشکل کشا علی حل ہے، تو سب نے فیصلہ کیا، کیونکہ سب نے اپنا الگ الگ آیات پیش کی ہیں، چلو پھر مولا علی کی طرف چلتے ہیں کہ یا علی بتائیے، ہم سب نے مختلف آیات کی تلاوت کی ہے، یہ آیت یہ آیت یہ آیت، توبہ سے متعلق آپ کے نزدیک سب سے افضل آیت ان میں سے کون ہے، کون سی آیت؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حبیب خدا سے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَطَرَفَيِ النَّهَارِ، سورہ ہود کی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ مختلف جگہوں پہ جو آیات آئی ہیں نا، کہا کہ بھئی یہ آیت، اس کے اختتام پہ کہ اللہ نے قاعدہ کلیہ دیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک توبہ کی سب سے بڑی آیت یہ آیت ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی انسان کو خود توبہ کا لفظ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مسلسل نیکیاں کرتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے جو توفیق دے رہا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سب کو آواز صاف آ رہی ہے؟ جانے کے رامی اللہم صلی محمد وآلہ۔ تو جانے کے رامی، یہاں لفظ حسنات آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، قرآن کریم نے بہت سے اصول دیے ہیں، قاعدہ کلیہ، توجہ فرما رہے ہیں نا جانے کے رامی؟ تو یہ اگر مختصر سی آیات، الیس اللہ کافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی دنیاوی چیزوں کے لیے کبھی بھی نہ جائیے گا، دنیا داروں کے پاس نہ جائیے گا، اللہ اور اللہ کے اولیاء سے وابستہ رہیے گا۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اصول دیے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے قاعدہ کلیہ۔ ان میں سے ایک قاعدہ اللہ نے دیا، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، حسنات جمع ہے حسنہ کی، سیئات جمع ہے سیئہ کی۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی برائی کرے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ ابھی تک میں اپنے موضوع کو روشن نہیں کر پایا، میری درخواست سے تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ایک نیکی کا اللہ فرماتا ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے کہ آپ کو ہر نیکی پہ 10 گنا ثواب دے رہا ہے۔ تو جانے گرامی، ہمیں دیکھنا ہے کہ حسنہ کیا ہے، نیکیاں کرتے رہیے، برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بہت سی چیزوں کو قرآن کریم میں حسنہ کہا گیا ہے، لیکن حبیب خدا کی حدیث ہے حب علی حسنہ۔ اب شاید میری بات پہنچ گئی ہے، علی کی محبت بہت بڑی نیکی ہے۔ میں آپ کی محبت کا ممنون، شاید اب میرا روشن ہو گیا ہو، شاید موضوع تھوڑا سا روشن ہو گیا ہو، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے گا۔ ایک اور مقام پہ یہ البتہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، بڑے بڑے صوفیان نے، محدثین نے اور تمام اہل حدیث کے جید علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ گناہ بھی بڑھتے رہے اور مولا علی کی محبت بھی بڑھتے رہے تو محبت گناہوں کو کھا لیتی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے؟ حقیقتاً جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر علی کی محبت بڑھے گی تو گناہ خود بخود کم ہوتے جائیں گے،
یہ گناہوں کی کمی علامت ہے کہ علی کی محبت بڑھ رہی ہے. عزیزان گرامی، میں بھی اور احادیث بھی پیش کرنے والا تھا. شاید میں پریشان کر رہا ہوں کہ میں نے اتنے زیادہ 5 منٹ کے اندر احادیث اور آیات کو پیش کر دیا. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، شاید موضوع روشن ہو جائے گا. عزیزان گرامی، آیات بہت زیادہ ہیں حسنات سے متعلق. ایک حسنہ حسن بھی اسی سے ہے، احسان بھی اسی سے ہے. یہ سب حسن سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، مشتقات جنہیں کہا جاتا ہے. روٹ ورڈ یا اس کا مصدر ایک ہے، پھر اس کے مشتقات بہت زیادہ ہیں. جو اس سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، جو الفاظ نکالے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ. آئیے ذرا سورہ رحمان کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس سے آپ بہت مانوس ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے. تو اب احسان عربی کا بہت وسیع ہے، اس کا ترجمہ میں کروں گا نیکی، یہ حسن سلوک. مجھے نہیں معلوم میں اب تک پہنچا پا رہے. بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی محمد. بحث روشن ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، اس کا ترجمہ معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے ممبروں سے میں بھی یہی ترجمہ کرتا رہا ہوں، جس نے پہلے احسان کر دیا پھر اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. عزیزان گرامی، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین پہ احسان کریں جب اپنے ہی والدین پہ احسان نہیں کر سکتے تو معصومین پہ انسان کون احسان کر سکتا؟ شاید میری بحث روشن ہو رہی ہو، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. تو یہ عربی کا احسان اردو کے احسان سے الگ ہے. عربی کا احسان ہے حسن سلوک. تو اب اللہ فرما رہا ہے کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کی اور کچھ ہے؟ اور اگر محسن اسلام حضرت ابو طالب ہوں اور محسنہ اسلام جناب خدیجہ ہوں تو ساری امت مل کے جتنی بھی نیکیاں کر لے ان کا بدلہ نہیں دے سکتی. اب شاید حیدری توجہ فرما رہے، شاید اب تھوڑا سا روشن ہوا ہو. تو عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ نہیں احسان کا بدلہ نہیں، کیونکہ احسان اردو میں پہل کرنے والا نیکی کے اندر. عزیزان گرامی، محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب اور محسنہ اسلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو آج محمد آج اگر والدین کی مجلس نہ ہوتی تو میں اس موضوع کو نہ چھیڑتا. عزیزان گرامی، جب اپنے والدین کا اتنا مقام اور وہ ہستی جو ابو الائمہ ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے بغیر ترجمہ کیے، ائمہ امام کی جمع ہے. توجہ عزیزان گرامی، اپنے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسے. یہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا؟ ہمارے والدین ہمارے جیسے ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار اف تک نہ کرنا. گستاخی تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کرنا. اپنے والدین کا اتنا احترام واجب. اور جو 12 اماموں کے والد ہوں، اب شاید پہنچ گئے ہیں. اب شاید میرے جملے پہنچ رہے ہیں. توجہ فرما رہے تھے نہیں کرا بھئی، آپ کی محبتوں کا ممنون. میں نے بھی جو موضوع شروع کیا ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. تو عزیزان گرامی دیکھیں، والد کا درجہ، والدہ کا درجہ بہت عظیم ہے. یہاں تک حدیث میں ہے کہ اپنے والد کو کبھی برا نہ کہنا، کیونکہ وہ تمہاری اصل ہیں. باپ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، وہ تھے تو تم ہو. توجہ. اور اگر حبیب خدا نے فرمایا ہو، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں. عزیزان گرامی، باپ وہ جس پہ ماں پہ بھی اس کی اطاعت واجب ہو. پہنچا نہیں پایا.
ماں پہ بھی شوہر کی اطاعت واجب ہے. اگر امہات المؤمنین بھی ہوں تو ان پہ بھی پیغمبر اور علی کی اطاعت واجب ہے. جو پہنچ رہے ہیں چلیں, کیونکہ سب نہیں بولے ہیں تو مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. تو جانے کہ نامی آپ سن لیجئے کہ جب غدیر کا اعلان ہوا تو سرور کائنات نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سب نے کھڑے ہو کے بخن بخن کہا. اور پھر ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ اب ہم جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا, ہم نے اعلان سن لیا, اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں, جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. جب تک سب بیعت نہ کر لیں. بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. حیدری توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی راہ. تو بیعت یاروں دوستوں کی نہیں ہوتی ہے, بیعت مولا کی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, حبیب خدا نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں. اب یہ میرا موضوع نہیں, مجھے والد کے عنوان سے جملوں کو پیش کرنا. حبیب خدا نے فرمایا جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے مجمع کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ جب تک یہ سارا مجمع بیعت کرے گا نا کئی دن بیت جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں, سارے مجمع کا علی کی بیعت کرنا لازم ہے. ایک اور صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے تو زدانے کے نامی. اب یہاں سرور کائنات نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ سب کو بیعت کرنی ہے. کسی نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ آپ کو کھلانا پلانا پڑے گا. کہا کھلاتا رہوں گا. کہا کہاں سے اتنا کھانا لائیں گے؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. مجمع پہ اختلاف ہے, 90,000 سے 1,40,000 مجمع لکھا ہے, اور زیادہ جو اتفاق ہے وہ 1,24,000 پہ ہے. کہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں. آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے. اب شاید لوگ پہنچ گئے ہیں. یاد نہیں لوگوں کو دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. اس پہ ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب پورے قبیلے کو دعوت دے کے ایک بھیڑ کی ران آپ نے بھونی. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو لہب جتنا کھانا ہے کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہ جب کھانے والے زیادہ کھانا کم تو کھانا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے. مجھے ایک اور مومن دکھائیے جس کا اتنا یقین ہو حبیب خدا پہ. آپ نے فرمایا بھائی اذان گرامی حبیب خدا نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دیجیے. اور کیا کیا؟ 3 دن تک مولا کی بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی اور مسلسل کھانا چلتا رہا. اور کھلانے والی ذات رسول خدا کی ایک اونٹنی سے سب نے کھایا. پھر بھی بھئی مجھے تفصیل میں نہیں جانا, جس میں نے بحث کو پیش کرنا تھا ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے پیچھے دریاں بچھ رہی, جہاں جگہ ملتی جائے گی لوگ بیٹھتے چلے جائیں گے. درخواست سے ہاتھ جوڑ کے جملوں پہ غور کر لیجیے گا. کہا یا رسول اللہ اگر سارے مجمع نے بیعت کرنی ہے تو بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے کیا مطلب؟ آپ کی ایک ہی بیٹی وہ بھی علی کی زوجہ ہے, بیٹوں کا بچپنے میں انتقال ہو گیا, تو آپ کے گھر سے کون بیعت کرے گا؟ آپ نے فرمایا میری ازواج. شاید میرے موضوع سے متصل ہو گئے ہوں آپ. عزیزان گرامی سرور کائنات نے فرمایا میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی. تو شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یا کپڑا رکھا مولا نے اور سب سے کہا کہ آتے جائیں بیعت کرتے جائیں, اور بعض علماء نے لکھا ایک ظرف آب رکھا, پانی کا ظرف رکھا, یہاں مولا انگلیاں رکھ کے بیٹھے, ایک ایک بی بی آتی انگلیاں رکھ کے کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. پیغمبر نے اپنی ازواج سے مولا کی بیعت لے کے بتا دیا. خبردار امہات المومنین کا احترام اپنی جگہ, لیکن خبردار علی کو ان کا تابع نہ سمجھنا, یہ علی کی تابع دار ہے.
مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. سب جواب دے دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں اسے جانے کے؟ محمد توجہ فرما رہے ہیں اسے جانے کے راہ کہ جن مولائے کائنات کی اطاعت سب پہ واجب ہے. میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، جب سب موجود تھے اور جناب سیدہ سے سوال ہو رہا تھا کہ اب پیغمبر نہیں رہے تو اب آپ کا پیشوا کون ہے، تو آپ نے فرمایا علی امامی. میں نے ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی بہت سے لوگ پہنچ گئے. آپ نے فرمایا علی میرے امام ہے. او مسلمانوں، جس بی بی کے لیے پیغمبر کھڑے ہو کے فرماتے تھے ہیا ام ابی، ہاں یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اگر وہ کہہ رہی ہیں علی میرے امام ہے، علی کو چھوڑ کے کسی اور کی بیعت نہ کر لینا. واجب الطاعہ ہے نبیو امیر المؤمنین. یہ جو والد کہا گیا ہے، والدہ کہا گیا ہے، ان کی اطاعت اتنی واجب. امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کریں. مولا یہ اللہ نے ایک بہت دو حروف پہ مشتمل لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا، اف. ولا تقل لہما افن. افن علی اف اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ، الف اور فے کا. مولا اتنا چھوٹا سا لفظ اللہ نے قرآن میں جس کو معجزہ قرار دیا ہے استعمال کیا، والدین سے اف بھی نہ کرنا. کیوں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا اللہ وہ استعمال کر کے بتاتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. اپنے والدین، میں نے جو بار بار تاکید کر رہا ہوں، جو ہمارے ہی جیسے ہیں. میں خود والد ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے واجب الطاعہ، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی خاص تو نہیں ہوں، اپنے بچوں کا والد ہوں. توجہ، ہمارے والدین کا ہم پہ اتنا اللہ کا حکم ہے، خبردار انہیں اوف بھی نہ کرنا. آ جائیں تو کھڑے ہو جانا. جتنے بھی ان کے گناہ دیکھ لو، کبھی بھی ان کے سامنے زبان نہ چلانا، آنکھیں نہ کھولنا زیادہ. مولا فرماتے ہیں اگر والدین کو آنکھیں بھی نکال کے دیکھو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں تنگ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اعمال حبط ہو جائیں گے اگر زبان سے بھی نہیں بولا، صرف آنکھیں نکال کے دیکھا اور ماں یا باپ پہ خوف طاری ہو گیا. اپنے گنہگار والدین پہ انسان اتنا سا بھی ظلم کرے تو اعمال حبط. اور جو پوری امت کے باپ ہو، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، جو پوری امت کے باپ ہوں ان کے خلاف لوگ جنگ کرتے رہیں اور پھر بھی رضی اللہ رہے. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ عام ماں باپ کے خلاف ظلم کرنے پہ اعمال حبط. میں تو نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. گنہگار ماں باپ پہ چھوٹا سا بھی ظلم کرو اعمال حبط. اور اگر معصوم امام جو پوری امت کا باپ ہے، آپ نے دیکھا شیعہ ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ہر عبادت کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر کام کے بعد، عید کی نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام کرو. اور کیا کہہ کے؟ چھٹے امام کی حدیث ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. جبکہ مولا کے ہر بیٹے کا نام علی ہے. اب مولا کی کنیت رسول خدا نے رکھی ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. تو عبداللہ کے بابا کون؟ مولا حسین. عبداللہ کون؟ قیامت تک آنے والا ہر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے عبداللہ. اور قیامت تک ہر آنے والے عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے. ہر عبادت گزار پہ حسین کی اطاعت واجب ہے. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے بعد.
بس آپ بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے جو آپ مجھے اشارے کر دیتے ہیں، یقین مانیے آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، کوئی عبادت نہ ہوتی اگر حسین ابن علی کربلا نہ چاہتے. اب قیامت تک آنے والا ہر بندگی کرنے والا اس پہ واجب حسین ابن علی کی اطاعت کرے. کیوں؟ ہر نمازی، ہر روزے دار، ہر زکوٰۃ نکالنے والا، ہر خمس دینے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا، توجہ، ہر نیکی کرنے والا مقروض حسین ابن علی کا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عظمت مولا حسین کی کہ سرور کائنات نے دنیا میں ان کے آتے کہہ دیا ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، جبکہ مولا حسین اپنے ہر بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں علی، لیکن کہہ دیا نہیں، یہ عبداللہ کے بابا ہیں. یعنی قیامت تک ہر عبادت گزار مقروض ہے. نہ کوئی نمازی ہوتا، نہ روزے دار ہوتا، نہ حاجی صاحب ہوتا. حاجی مکے میں رک گئے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے. عزیزان گرامی، کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، طنز کیا، اب میں نام نہیں لوں گا، کسی نے طنز کیا، توہین آمیز لب و لہجے میں کہا، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ طنز سمجھے؟ اب اس کا سوال سمجھے. کہتے ہیں جو ماں باپ کی گستاخی کرے وہ بخشا نہیں جائے گا، اور جو امام کی گستاخی کرے وہ بخشا جائے گا. خدا کی قسم جب تک امام معاف نہ کریں تب تک وہ گستاخ ہے اور آق ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں. ماں باپ آگ کر دیں تو سارے مفتیوں کا فتویٰ جہنمی، اور اگر علی آگ کر دے تو پھر بخشا جائے گا. سلام تمہاری عقلوں پہ. عزیزان گرامی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایسے ایسے لوگ مولا کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں. مدینے میں آیا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں نے نہیں بتایا کتنی لمبی داڑھی تھی، کیا حلیہ تھا، کس کا بیٹا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. چوتھے امام کی بارگاہ میں آ کے گستاخی کر رہا ہے، جسارت، طنز کر رہا ہے. مولا اے سید سجاد، میں مولا کہہ رہا ہوں، اے سید سجاد، کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ اب دنیا یہی کہتی ہے نا، جو زندہ رہا وہ جیت گیا. امام نے کہا تجھے جواب چاہیے؟ ہاں، جہاں میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جواب دیتا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے، جی سلامت رہیں جو پہنچ گئے، ممنون آپ کی محبتوں کا. مولانا نے فرمایا میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ، میں جواب دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا وضو کے ساتھ پجارہ پڑھ کے آیا، ایسوں کو ایسے ہی کہوں گا. جو ہمارے امام کی گستاخی کرے پھر ہم کیوں اس کے متعلق حسن ظن رکھیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، واپس آ کہا جی جواب دیجئے. امام نے کہا کس بات کا؟ کہا ویسے تو آپ کو ہر بات یاد رہتی، ابھی ابھی تو میں نے سوال پوچھا سارے لوگوں کے سامنے. کیا سوال پوچھا تھا؟ پھر امام دوہروا رہے ہیں تاکہ جو نئے آئیں وہ بھی سن لیں. دوہرا، کیا سوال پوچھا تھا؟ کہا ابھی پوچھ کے گیا ہوں کہ آپ کے بابا کی کربلا میں فتح ہوئی ہے یزید کی. امام نے کہا پھر؟ کہا آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں. مولانا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا. کہا جواب تو آپ نے دینا تھا، آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ میں جواب دیتا ہوں. مولانا نے فرمایا جب تو جا رہا تھا نماز کے لیے کسی نے تجھے روکا یا نہیں روکا؟ اگر روکا تو یزید جیت گیا، اور عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا